بطور بحیثیت ایک انسان، ایک شہری، آپ کیا کہتے ہیں کہ سر کس قسم کا حادثہ تھا یہ؟ میرے لیے وہ رات بڑی کرب والی رات تھی، اور جس طرح شعلے اٹھ رہے تھے، جس طرح بے بسی تھی، لوگ اپنے مارکیٹ کو، سامان کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور اس سے بڑھ کے قیمتی انسانی جانیں۔ کراچی میں اتنے بڑے بڑے منصوبے آپ نے جاری کر دیے، لیکن عوام کے لیے متبادل راستے، کیونکہ اس سانحے کے دوران بھی آمد و رفت ایک بہت بڑا مسئلہ رہا نا، پانی کی عدم دستیابی، تو اس کا کیا حل ہے سر؟ ہمارے 26 کا پہلے 7 دن کے اندر 7 لوگ ڈمپر کے نیچے آ گئے، 44 قیمتی جانیں ٹریفک حادثات میں چلی گئی۔ پہلے 5 دن کے اندر 800 سے زیادہ افراد کو کتوں نے کاٹ لیا۔ ابراہیم کے واقعے کے بعد بھی ہمارے پاس گٹر کے ڈھکنوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمیں اس کے بعد دوبارہ سے گٹر میں گرنے کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی۔ تاجر برادری بھی تو سرکاری عملداروں کو اپنی ریٹ قائم کرنے نہیں دیتی نا سر، وہ تو بلیک پرنٹ پر آتی ہے، مارکیٹیں بند کرنا، احتجاج کرنا۔ آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، تاجر برادری بھی آپ کے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے سر۔ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ایک عرصہ دراز تک ایم کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی یہاں پہ برسر اقتدار رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس شہری حکومت اس وقت ہے، لیکن 18 سال سے وہ برسر اقتدار ہیں صوبائی حکومت میں۔ اس وقت موجودہ وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کراچی کا حشر ہوا، یہ کیا کس نے؟ 18 سال سے ہے نا یہاں پہ، آپ کے پاس اس وقت سٹی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آپ جب کسی چیز کو درست کرنے پہ آتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ اگر وقت پہ سنبھال لیا جاتا تو کوئی ایسے حالات تھے کہ اس اتنے بڑے سانے سے بچا جا سکتا تھا؟ آگ لگی، اگر ابتدا میں اس پہ قابو پا لیا جاتا، ہو سکتا 30 40 50 دکانوں کا نقصان ہوتا، اور مگر انسانی جانیں بچ جاتی۔ 6 دن کے بعد جب خود آگ بجھ گئی اور جلنے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اب آگ پہ قابو پا لیا گیا۔ جب لاشیں جل کے راکھ ہو گئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ریسکیو کا آپریشن ہم نے شروع کر دیا۔ وہی ریسکیو تو زندہ لوگوں کو نکالنے کے لیے تھا۔ پاکستان کی بالخصوص کراچی کی تو روش رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک سانے کے منتظر رہے ہیں، اس پہ ہم نے سیاست کی ہے، اس کو ہم نے انکیش کیا، پھر ہم اگلے سانے کے منتظر رہے۔ اس دوران ہم آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ولیمے بھی کھاتے رہے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے رہے، اور پھر دوبارہ سے ہم وہ کیا کہتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے دوسرے کو گالی۔ میں کہتا ہوں آپ تاریخ کے اوپر ایک اچھا لیکچر دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے مراد علی شاہ صاحب، آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہوگی۔ ابھی بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کراچی گل پلازا کے معاملے کو اپنے اوپر لینے کے بجائے قوم کا وقت برباد کیا اور ایک لمبی ہسٹری بیان کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔